من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، یہ سورہ القاریعہ ہے اور مکی سورت ہے۔ یہ اکثر نمازوں میں پڑھی جاتی ہے، اما پارے کی آخری صورتوں میں سے ہے۔ اما پارے کی آخری صورتوں کے زیادہ تر مضامین قیامت سے متعلق ہیں۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور ان کا مضامین، ان کا مضمون وہ آخرت کی باتوں سے پر ہے، بھرا ہوا ہے۔ یعنی آخرت کے مضامین اور خاص طور پر قیامت کے مناظر وہ بیان کیے گئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ آیتیں قرآن پاک کی، یہ صورتیں قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ہیں، اور ان کے مضامین میں زیادہ تر آخرت کا اور قیامت کا تذکرہ ہے، اور پھر نماز میں بھی زیادہ تر یہ پڑھی جاتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو بار بار ان کے مضامین کانوں میں آتے رہتے ہیں۔ چونکہ ہم اہل عرب نہیں ہیں تو ہمارے ذہن میں مضامین بیٹھتے نہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرف اشارہ ہے کہ ہر وقت ان باتوں کا استحضار دیں ذہن میں، کہ جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ کے جائیں تو یہ جو اگر یہ سورہ آخری صورتوں میں سے مضامین پڑھے ہیں تو یہ ذہن میں ہوں کہ آج امام صاحب نے یہ آیت پڑھی، آج یہ صورت پڑھی، اس کا یہ مضمون ہے، اس کا یہ مفہوم ہے، اس کا یہ خلاصہ ہے، اور یہ مضامین، یہ سارے مراحل، یہ سارے منازل ہمیں پیش آنے، ہم نے اس کی کتنی تیاری کی ہے۔ تو اب ہمارے ذہنوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب چونکہ یہ مضامین ذہن میں نہیں ہوتے تو جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو ترجمہ آتا نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اس جو پڑھ لیا پڑھ لیا۔ حتیٰ کہ یہ حال ہے ہمارا کہ نمازوں کے بعد ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا کہ امام صاحب نے کون سی رکعت میں کون سی صورت پڑھی، یہ تک یاد نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ تھے سکھر میں، ان کے پاس جانا ہوتا تھا تو کبھی مغرب کے بعد جاتے تو وہ اکثر یہ سوال کرتے، ہمیں بتاؤ امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، پہلی رکعت میں کون سی صورت پڑھی، دوسری میں کون سی پڑھی۔ کبھی کبھی یاد ہوتا تھا، کبھی کبھی نہیں ہوتا تھا۔
گویا وہ اس بات کی طرف توجہ دلاتے تھے کہ بھئی ہماری نمازوں میں یہ دھیان ہو کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی صورت پڑھ رہے ہیں، کون سی آیت پڑھ رہے ہیں، اور پھر ہم کوشش کریں کہ پھر اس کا مضمون، اس کا مفہوم وہ قرآن میں دیکھیں، امام صاحب سے پوچھیں اور پھر اس کو ذہن میں بٹھائیں۔ یعنی یہ چیزیں استحضار میں لانے کے لیے ہیں۔ اگر یہ مضامین ہر وقت ہمارے ذہنوں میں مستحضر ہو جائیں تو پھر آخرت کی فکر بڑھ جائے، آخرت کی تیاری کی طرف ہم راغب ہو جائیں اور آخرت کی تیاری میں ہمیں مزہ آنے لگے۔ جیسے آج دنیا کی باتوں میں دل لگتا ہے، دنیا کے کاموں میں دل لگتا ہے، دنیا کی طرف ہم سب مائل ہیں کیونکہ ہر وقت دنیا کے تذکرے ہیں، تو نمازوں میں بھی دنیا کا دھیان، دنیا کا خیال، اور ہر وقت اسی کے تذکرے، تو ہمارے دلوں کا توجہ، دھیان ہر طرف دنیا کی طرف ہے کہ دنیا مستحضر ہے اور آخرت سے غفلت ہے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں یہ آخرت کی طرف راغب کرنے کے لیے، آخرت کا دھیان اور استحضار دلانے کے لیے، اس لیے اس کو بار بار پڑھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مضامین کا ذہن میں لانا ہے، کثرت سے لانا ہے، جا کے ہماری توجہ اس دنیا کی رنگینیوں سے ہٹ جائے اور آخرت کی طرف ہم مائل ہو جائیں۔ یہ جو حالات آ رہے ہیں ہمارے اوپر، یہ اسی لیے ہے کہ انسان لوٹ کر پلٹ کر اللہ کی طرف آ جائے، کہ جو ہمارے مزاج کے خلاف، ہمارے حالات کے خلاف، ہمارے معمولات کے خلاف حالات لائے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی چاہتا ہے میں دکان کھولوں، نہیں کھول پا رہا۔ ایک آدمی چاہتا ہے میں فلاں کام کر لوں، نہیں کر پا رہا۔ تو حالات ایسے ہو گئے، اب کرو، کیا کر سکتے ہیں؟ اب ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، یہ اسی لیے حالات لائے جاتے ہیں۔ تو اگر آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں، سہولتیں پیدا فرما دیتے ہیں، اور ان حالات کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اچانک پکڑا جاتا ہے، تو پھر ڈھیل نہیں ملتی، پھر موقع نہیں ملتا۔ تو بہرحال یہ سورہ مبارکہ ہم سب کو آخرت کی طرف راغب کرنے کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ قیامت کا ایک نام ہے القاریہ، کھڑکھڑانے والی۔ جب قیامت میں سور پھونکی جائے گی تو ایک عجیب سی آواز لوگوں کے کانوں میں آئے گی، ہلکی ہوگی، لوگ اس آواز کو سنیں گے۔ کوئی تجارت کر رہا ہوگا، کوئی ملازمت پہ بیٹھا ہوا ہوگا، کوئی عورت کپڑے دھو رہی ہوگی، کوئی روٹی پکا رہی ہوگی، کوئی بھینس کا دودھ نکال رہی ہوگی، کوئی اور کاموں میں لگی ہوگی، عورتیں اپنے مشاغل میں، مرد اپنے مشاغل میں، کہ ایک عجیب سی آواز کانوں میں آئی۔ سب لوگ متوجہ ہوں گے کہ کیا آواز ہے، وہ آواز عجیب ہوگی تو ہر ایک باتیں کریں گے کہ عجیب سی آواز آ رہی ہے، تمہیں آ رہی ہے کہ ہاں مجھے بھی آ رہی ہے، تمہیں بھی آ رہی ہے کیا، تمہیں بھی آ رہی ہے۔ ابھی ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ اور بڑھے گی آواز، کہ ابھی تو آہستہ تھی، ابھی تیز ہو رہی ہے۔ اب یہ حیران ہوں گے کہ یہ آواز ہے کس چیز کی اور کہاں سے آ رہی ہے۔ اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کس چیز کی آواز ہے، اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کہاں سے آ رہی ہے، اور لمحہ لمحہ بڑھتی رہے گی۔ جب یہ بڑھے گی تو جب تیز آواز، بہت تیز ایک کڑاکے کی آواز آتی ہے تو دل گھبرا جاتا ہے۔ ابھی پچھلے جمعے بجلی کڑکی تو دل کانپ گیا، ارے یہ کیا ہے؟ خصوصاً جب آدمی اکیلا بیٹھا ہو اور اچانک تیز آواز آ جائے تو دل اور کانپنے لگتا ہے۔ تو اب یہ جب آواز بڑھے گی بڑھے گی بڑھے گی تو اب سب گھبرا اٹھیں گے، ارے یہ کیا ہے، کیا آواز ہے، کیا آواز ہے؟ اور بڑھتے 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 یہ کانوں کے پردے پھاڑ دے گی، کان پھاڑ دے گی، اور ہر ایک گھبراہٹ کا شکار، اور ایسا عجیب عالم ہو جائے گا کہ ہر ایک دوسرے کو بھول جائے گا، ماں بیٹے کو بھول جائے گی، بیٹا ماں کو بھول جائے گا، ہر ایک گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا کہ اللہ کیا آواز ہے۔ اور آواز ہوگی کہ وہ رکنے کا نام نہیں لے گی، بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی بڑھتی رہے گی، اور یہ پھر ایک نظام چلے گا
جس میں ساری کائنات کا نظام تلپٹ ہو جائے گا. لوگ جو ہے وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. یہ آگے بتایا جا رہا ہے. یعنی آواز سے گھبرا کر ادھر ادھر بھاگیں گے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ ناقابل برداشت ہو جائے گی. کان پھٹنے لگیں گے، سمجھ کچھ نہیں آئے گی، کبھی ادھر بھاگیں گے کبھی ادھر بھاگیں گے، اور ہولناکی عجیب ہوگی، یہاں تک کہ سارا نظام کائنات تلپٹ ہو جائے گا. اس وقت کا یہ منظر بتایا جا رہا ہے. تو فرمایا القاریہ مل قاریہ، تمہیں کیا پتہ کہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ تمہیں آج اندازہ نہیں ہے. سمجھے بس ٹھیک ہے، وہاں کی وہاں دیکھ لیں گے، وہ بھائی آئے گی تو دیکھ لیں گے، سر پہ پڑے گی تو دیکھ لیں گے. مل قاریہ، تمہیں کیا پتہ، کیا تمہیں کیا کہ قاریہ کیا ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ قاریہ کیا ہے، کھڑکھڑانے والی کیا ہے. اتنی تاکیدی جملوں سے کہا جا رہا ہے کہ ذرا دھیان دو. یہ لمحہ آنے والا ہے، یہ وقت آنے والا ہے، یہ منزل آنے والی ہے. کیا تیاری کی ہے اس کی؟ اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تو پہلے ہی موت دے دیں گے. یہ جو قیامت آئے گی یہ سارے کفار پر آئے گی، مسلمانوں پہ نہیں آئے گی. جس کے دل میں ایمان ہوگا ایک ہوا چلے گی ایسی کہ جس سے نزلہ ہوگا، اور اہل ایمان وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اور اہل ایمان تو دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور جب زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، پھر یہ حالت پیش ہوگی، پھر یہ حالات ہے. تو اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا پتہ کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ کچھ احساس ہے، کچھ سوچا ہے کہ یہ منزل آنے والی ہے، یہ مرحلہ آنے والا ہے، اس کی کیا تیاری کی ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، تمہیں کیا پتہ کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن یہ تمام لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح تشبیہ دی ہے. کیوں تشبیہ دی بکھرے ہوئے پتنگوں کے ساتھ؟ کوئی اور تشبیہ نہیں لائے یہاں. فرمایا کہ یہ جو پتنگیں ہیں اس کا مشاہدہ ہر آدمی کرتا ہے کہ بہت تعداد میں ہوتا ہے. جب آتے ہیں تو لا تعداد مقدار میں ہوتا ہے، بے حساب ہوتا ہے، کوئی گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. تو قیامت کے دن اولین آخرین سب موجود ہوں گے، تو اتنی بڑی تعداد ہو جائے گی، گننے میں تو آئے گی نہیں. اور پتنگوں کی طرح کثرت کا کے اعتبار سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیسے پتنگے بے انتہا ہوتے ہیں، بے تعداد لا تعداد ہوتے ہیں، کثیر ہوتے ہیں، ایسے اولین آخرین سب لوگ جب قیامت میں جمع ہوں گے تو اتنی مقدار ہوگی. تو کثرت کے اعتبار سے تشبیہ دی. یا تشبیہ ضعف کے اعتبار سے دی، کمزوری کے اعتبار سے کہ پتنگے ایک ہاتھ لگے تو پر ٹوٹ جاتا ہے، گر کے رہ جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے، نہ اڑ سکتے ہیں نہ کچھ، وہ یہیں زمین پہ مچلتے رہتے. فرمایا کہ کم ضعف اتنا ہے ان پتنگوں کا کہ کثرت اتنی کہ شمار نہ کر سکیں، ضعف اتنا کہ ایک ہاتھ مارو تو جھڑ جائیں ان کے پر، وہ کسی کام کے نہیں، جھڑ بالکل زمین پر جو ہے مچلتے رہے. تو انسان ایسا ضعیف ہوگا اس دن کہ ایک ہاتھ مارو تو کہیں کبھی نہیں رہے گا، ایسا کمزور. اور ایک یہ ہے کہ گھبراہٹ اور ادھر ادھر بے چینی کی اعتبار سے تشبیہ دی گئی کہ جیسے پتنگے بس اڑتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کسی ایک حال میں ان کو قرار نہیں کہ بھئی ایک جگہ بیٹھیاں میں، مکھی ہے ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہے، مچھر ہیں ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، چیونٹیاں ہیں ایک جگہ بیٹھی ہوئی ہیں، مگر پتنگا جب اڑتا رہے گا اڑتا رہے گا اڑتا رہے گا، ایک جگہ بیٹھے ہوئے نظر ہی نہیں ہے، بے قرار ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں. تو بے قراری، بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جیسے پتنگے بے سکون ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، ایک جگہ ان کو قرار نہیں ہوتا، ایسے سارے انسان بے چین بے قرار، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کسی کو ہوش نہیں ہوگا، ہر ایک پریشانی گھبراہٹ کا شکار ہوگا.
تو یہ پتنگوں کے اعتبار سے تشبیہ دے کر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم پتنگوں کی یہ کیفیت دیکھتے ہو، اکثر تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ پتنگے آ جاتے ہیں، تو ذرا سوچ لو قیامت کے منظر میں تم سب ایسے ہوگے، تمہاری ایسی کیفیت ہوگی۔ اب یہ جو ساری گھبراہٹیں ہیں یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گی؟ جنہوں نے تیاری نہیں کی۔ جنہوں نے تیاری کر لی وہ تو اپنی قبروں سے بڑے سکون سے نکلیں گے، بڑے اطمینان سے نکلیں گے، بڑے خوش اور حشاش بشاش نکلیں گے۔ تو جنہوں نے تیاری کر لی وہ بڑے مطمئن ہوں گے، ان کے لیے عرش الہی کے سایہ ہوگا، ان کے لیے مشک عنبر کے ٹیلے ہوں گے، وہ بڑے سکون میں ہوں گے۔ یہ ساری گھبراہٹیں، یہ ساری پریشانیاں یہ ان نافرمانوں کے لیے جنہوں نے حکم عدولی کے ساتھ زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے زندگی گزاری ہوگی، سارے مناظر ان کے لیے۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ بھئی کتنی تیاری ہو گئی ہے، کتنی تیاری باقی ہے، کتنا آخرت کی تیاری میں لگنا چاہیے۔ فرمایا یوم یکون الناس، اس دن ہوں گے لوگ کالفراش المبثوث، مثل بکھرے ہوئے پتنگوں کے، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور ہوں گے پہاڑ مثل دھکی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ یہ جو دھنیا ہوتا ہے اون دھننے والا، وہ جب اون کو دھنتا ہے اس لکڑیاں مارتا ہے رضائی پر، اون کی رضائی پر، اون کے تکیوں پر، تو ذرے ذرے اڑتے ہیں اور وہ سورج کی شعاؤں میں نظر آتے ہیں، اور ان کے مختلف رنگ نظر آتے ہیں، لال، پیلے، ہرے، نیلے، پیلے، اودے، یہ رنگ نظر آتے ہیں، اور بالکل یہ بے حیثیت ہوتے ہیں ذرے، جنہیں آدمی پکڑنا چاہے تو پکڑ میں نہ آئے، اور جنہیں وزن کرنا چاہے تو وزن میں نہ آئے۔ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر جو سب سے وزنی چیزیں عام طور پر نظر آتی ہیں وہ پہاڑ ہوتے ہیں، جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے، کوئی آدمی اسے ہلا نہیں سکتا۔ فرمایا کہ وہ ایسا ہولناکی کا دن ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور خلاؤں میں، فضا میں ایسے اڑ رہے ہوں گے جیسے اون کے ذرے اڑتے ہیں۔ دھکی ہوئی اون کے جو ذرے ہوتے ہیں وہ ہواؤں میں اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا، ایسے یہ مضبوط اور وزنی پہاڑ ایسے خلا میں اڑ رہے ہوں۔ تو جب ایسے وزنی پہاڑ خلاؤں میں اڑ رہے ہوں گے تو انسان کا کیا عالم ہے؟ اس کا تو کوئی وزن ہی نہیں، تو ہلکی سی ہوا سے اڑ جائے۔ تو اشارہ یہ دیا کہ ایسا ہولناک دن آنے والا ہے، اس کی تیاری میں لگو۔ اس کے لیے کتنی تیاری ہوئی، فرض نماز قضا ہیں وہ ادا کرنے کی فکر کرے، فرض روزے ذمے میں ہیں وہ ادا کرنے کی کوشش کرے، زکوٰۃ ہے ادا کرنے کی کوشش کرے، کسی کے قرضے اپنے اوپر ہیں بھائی جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش کرے۔ ایک سوئی، ایک بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا بھائی کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا وہ پڑوسی سے ایک سوئی لے لی تھی عاریتاً استعمال کے لیے، کوئی چیز سینی تھی، یہ بٹن وٹن لگانا تھا، لے لی، دینا بھول گیا اس کو، اس نے کبھی مانگی نہیں، میں نے کبھی دی نہیں، میں تو بھول ہی گیا تھا، ذہن میں نہیں تھی، کبھی ذہن میں آتا تھا تو سوچتا تھا دے دوں گا، یہ بھائی تھوڑی اتنی سی چیز ہے بس ٹھیک ہے کیا ہوگی، بس تھی عاریت واپس دینی تھی، اس کی وجہ سے پکڑا ہوا ہوں، اس کی وجہ سے پکڑ ہو گئی ہے، اور بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جان چھوڑ دے، میری جان بخشی فرما دے، ورنہ بڑی سخت معاملہ ہو ایک سوئی کی وجہ سے۔ کتنے پیسے لوگوں کے ہمارے ذمے ہوں گے، کس کس کو دینا ہے، بھائی جلد سے جلد آدمی فارغ ہو جائے، دینے کی فکر کرے۔ آج ہمیں لینے کی فکر تو زیادہ ہے، دینے کی فکر نہیں، تو جلد سے جلد دے کر آدمی فارغ ہو جائے تاکہ میرے ذمے کسی کا کوئی حق نہ ہو، حقوق العباد بھی ذمے نہ ہو، حقوق اللہ بھی ذمے نہ ہو، آدمی پاک صاف ہو کے چلا جائے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور ہو جائیں گے پہاڑ مثل دھکی ہوئی رنگین اون کی طرح۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، اے پر وہ لوگ جن کے میزان عمل بھاری ہوں گے، وزنی ہوں گے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑے مزے کی زندگی میں ہوگا، من پسند زندگی میں ہوگا، خوش عیشی میں ہوگا۔ اور وزن جو بھاری ہوتا ہے بھائی، اعمال کی
کثرت نہیں دیکھی جائے گی، وزن دیکھا جائے گا۔ ثقلت موازین، کثرت موازین نہیں کہ اس کے میزان بھر گئے، کثیر ہو گئے، زیادہ ہو گئے، نہیں، بھاری۔ عمل تھوڑا ہو، اخلاص سے پر ہو، اس میں وزن۔ عمل بہت ہو، اخلاص نہ ہو، اپنا فائدہ ہو، تو اس میں کچھ بھی وزن۔ بھائی ہر معاملے میں آدمی سے نیت کو صحیح کرے، پھر عمل میں اخلاص آتا ہے، وزن آتا ہے۔ بہت سے لوگ وظیفے کرتے ہیں، وظائف میں وہ اعمال کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ چونکہ ان کی نیت دنیا کی ہے، اس لیے یہ رضا الہی نہیں ہے خالص، لہذا جو سورہ یاسین اس نیت سے پڑھے کہ میرے دنیا کے سارے کام بن جائیں، تو بنیں گے، وعدہ ہے، مگر یہ مقصود دنیا ہو گیا، رضا الہی نہیں ہے۔ ہاں اس کو چاہیے کہ یہ رضا الہی کی نیت کرے کہ میں سورہ یاسین اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو، اور ضمناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فضائل سنائے، اللہ تعالیٰ یہ بھی مجھے عطا فرمائے۔ اب یہ اخلاص آ گیا، اب اس میں وزن آ گیا، یہ آخرت میں کام دے دے گا۔ میں 2 رکعت اشراق پڑھ لوں گا، میرے دنیا کے سارے دن بھر کے کام صحیح ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دے گا۔ اس نیت سے پڑھے گا تو ٹھیک ہے، جائز ہے، سارے کام دنیا کے بن جائیں گے، مگر یہ اپنا مفاد آ گیا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، ضمناً یہ بھی مل جائے، ضمناً یہ چیز بھی ہو جائے۔ بھائی ایک آدمی ہے، وہ 5,000 روپے کا نوٹ لیتا ہے، اور ایک آدمی 5,000 کے کھلے لیتا ہے، اور کھلے اس لیے لیتا ہے کہ میرے سارے کام آسان ہو جائیں، جہاں بھی جاؤں، جتنے پیسوں کی ضرورت ہے، 100 کا نوٹ کی ضرورت ہے 100 کا دوں، 50 کی ضرورت ہے 50 کا دوں، 1000 کی ضرورت ہے 1000 کا دوں، سارے نوٹ اس نے رکھے ہیں، اور ایک نے صرف 50,000 کا نوٹ ہی رکھا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ 50,000 کا نوٹ ہر جگہ کام نہیں دے گا، کی ضرورتیں پوری نہیں کرے گا۔ ہے 50,000 کا نوٹ، 50,000 کے نوٹ میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر یہ ہر جگہ کام نہیں دے گا، اور جو کھلے کرا لے گا وہ ہر جگہ کام دے گا، قیمت اس کی فائدہ، یعنی 5,000 سے پورا نفع اٹھائے گا، ہر جگہ نفع اٹھائے گا۔ تو جو یہ نیت کر لے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے بس، تو اب یہ اس عمل سے ہر جگہ نفع اٹھائے گا، دنیا میں بھی اٹھائے گا، آخرت میں بھی اٹھائے گا۔ اور یہ اللہ کی رضا کا جذبہ یہ بار بار استحضار کرنے سے آ جاتا ہے، یعنی ہم اشراق پڑھ رہے ہیں تو بس جذبہ یہ رکھیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ میرے یہ سارے کام بھی بنا دے اپنے راضی ہو کر، مقصود رضا الہی ہو۔ تو اب کیا ہے، اب اس نے اس عمل کو کیش کرا لیا، اس کو کھلا کرا لیا، اس کو دنیا میں بھی نفع، آخرت میں بھی نفع۔ تو تھوڑا سا زاویہ نگاہ بدلنا ہے ہر معاملے میں کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، تاکہ میں نیکیاں کر لوں، آگے مجھے قوت ملے تو میں خوب اللہ کی اطاعت کروں، اللہ کی فرما برداری کروں، نافرمانیوں سے بچوں، اور ضعف نہ ہو تاکہ میں اعمال پوری طرح ادا نہ کر سکوں۔ ضعف ہو جائے گا، کمزوری ہو جائے گی تو اعمال پورے نہیں ہو سکیں گے۔ تو ہر معاملے میں زاویہ نگاہ کو بدلتا رہے۔ حضرت عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے برسوں محنت کی ہر عمل کو رضا الہی کے لیے کرنے کی، ہر عمل کو اتباع سنت کے سانچے میں ڈھالنے کی، برسوں محنت کی، تو اب عادت بن گئی۔ کیا محنت کی کہ جب میں پانی پینے لگتا تو سوچتا کہ پانی پینا ہے، پیاس لگی ہے، ایک لمحے رک جاتا، وہ کہتا کہ اللہ کا حکم ہے کلو وشربو، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاس میں پانی پیا ہے، مجھے بھی پیاس لگی ہے، میں اپنے حبیب کے اتباع میں پی رہا ہوں۔ تھوڑا سا استحضار ایک لمحے کا، تو شروع میں تو تھوڑی کبھی بھولتا، کبھی کر لیتا، کبھی بھولتا، آہستہ آہستہ ہمت ہو گئی، اور اب ہر عمل سے پہلے یہ استحضار ہو جاتا، تو مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا آدمی دھیان لگائے، آہستہ آہستہ عادت بن جاتی، تو پھر اس کے عمل میں وزن آئے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے میزان عمل بھاری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ بڑی مزے کی زندگی میں ہوگا۔ بھائی دنیا میں بھی مزے میں ہوگا۔ کیا مطلب دنیا میں مزے کے؟ کہ مقدر کی تکلیفیں اسے پریشان نہیں کریں گی، تکلیفیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، مگر دل اس کا پرسکون ہو، وہ تکلیفیں اس پر حاوی نہیں ہوں۔ ایک آدمی ہے، تھوڑا سا نزلہ زکام ہوا اس سے ہی پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا ہے، اور ایک آدمی ہے وہ کینسر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو ہوش بھی نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب صحیح ہو جائے گا، ہونا ہوگا ہو جائے گا، جانا ہوگا چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دے دیتا۔ تو یہ ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے اعمال میزان عمل بھاری ہوں گے، وہ بڑی رضا والی زندگی میں ہوگا، دل پسند خوش عیش زندگی میں ہوگا۔
وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے میزان عمل ہلکے ہو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے۔ حاویہ کے لغوی معنی کھڈا، کھڈے میں ہوگا، گڑھے میں ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تو تمہیں کیا پتا کہ وہ حاویہ، وہ گڑھا کیا ہے، وہ کھڈا کیا ہے؟ نَارٌ حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو جس کے میزان عمل ہلکے ہوئے، اور یہ میں پہلے بتلا دیا کہ میزان عمل جو وزنی ہوتا ہے، عمل جو وزن آتا ہے، وہ وزن آتا ہے اخلاص سے اور اتباع سنت سے۔ جو عمل سنت کے مطابق ہوگا اور رضا الہی کے جذبے سے پر ہوگا، یہ دو باتیں ہیں جس سے عمل میں جان آتی ہے، جس میں عمل میں روح پڑتی ہے، عمل میں وزن آتا ہے۔ اور اگر یہ دو جذبے نہ، یہ دو چیزیں عمل میں نہ ہوں، رضا الہی کا جذبہ اور اتباع سنت، تو پھر وہ بے قیمت ہو جاتا ہے، بے وزن ہو جاتا ہے، بے حیثیت ہو جاتا ہے، چاہے دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگے، چاہے دیکھنے میں کتنا اچھا لگے۔ ایک آدمی 10 دیگیں بریانی کی پکاتا ہے اور غربا فقراء کو کھلاتا ہے کہ وہ بیچارے کھا لیں، ان کے گھر میں کبھی گوشت کبھی کھانے کو ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، ان کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اتنا اچھا عمل کر رہا ہے، سب لوگ اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اور اس کا جذبہ بھی یہ تھا کہ میں یہ عمل کروں، سب میری تعریفیں کریں۔ حاجی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا، جذبہ یہ ہے، تو اب آپ سب تعریفیں کر رہے ہیں، وہ عمل بھی بہت اچھا ہے، فقراء غربا کو بریانیاں کھلا رہا ہے، سارے عمل ظاہر میں دیکھنے میں اچھے ہیں، مگر وزن کچھ نہیں، اس کا وزن ہی ختم ہو گیا۔ اور ایک آدمی ہے، وہ مسجد کے بیت الخلاء میں جاتا ہے، اور کسی کو کچھ پتہ نہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ بیت الخلاء کو صاف کر دوں تاکہ آنے والے کو اذیت نہ ہو، جو بھی نمازی آئے گا اس کو سہولت ہو، اس کو آسانی ہو، یہ سوچ کر جاتا ہے، یہ عمل کرتا ہے کہ میرے اللہ مجھ سے راضی ہو جائیں، کہ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کے لیے آئیں گے، ان کو راحت ہوگی، ان کو سہولت ہوگی، ان کو آسانی ہوگی۔ اب اس عمل کو کوئی دیکھ نہیں رہا، تو بھائی واش روم میں وہ صفائی کر رہا ہے، یہ عمل میں وزن آ گیا، یہ عمل قیمتی بن گیا، دیکھنے میں یہ عمل کیسا ہے، بیت الخلاء کی صفائی ہے، اور وہ عمل کیسا ہے کہ اللہ کے بندوں کی اتنی خدمت ہو رہی ہے، ان کے پیٹ بھرے جا رہے ہیں، مگر اس عمل میں وزن نہیں آ رہا، یہ عمل میں وزن آ رہا۔ تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ ہر عمل جو آدمی کرے اس میں نیت بار بار یہ کرے کہ میرے اللہ اس سے راضی ہو جائیں، اور یہ عمل میں سنت کے مطابق کروں، اس عمل میں کوئی سنت سے ہٹ کر معاملہ نہیں، تو پھر اس عمل میں وزن آئے گا۔ تو جس عمل میں وزن آئے گا اس کو پھر اللہ تعالیٰ ایسی زندگی دیں گے جس میں وہ ہمیشہ راضی رہے گا، اور جس کے عمل میں ہلکے ہو گئے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ حاویہ کیا ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو بھائی آج ہمیں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ایسا ماحول گھر میں بنانا ہے کہ ہمارے گھر کا ہر فرد وہ جنت والے اعمال کی طرف راغب ہو، اور اس کا میزان عمل بھاری ہو، اور اس کے میزان عمل ہلکا ہونے سے بچ جائے۔ ہر گھر کے فرد کی تربیت کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے، گھر کے نگراں کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اگر ہر ایک نے اپنے گھر کی فکر کر لی، اپنے گھر کے ہر فرد کو صحیح رخ پہ ڈال دیا، تو پھر یہ آگے یہ چراغ جلتے چلے جائیں گے، اور پورے ماحول معاشرے میں خیر کی شکلیں صورتیں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا۔ اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية۔ اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الآكام والآجام والزراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.